ٹرمپ کے آنے سے یو ایس چائنا کے اختلافات ہو جائیں گے. ناؤ پاکستان از ان دا مڈل. پاکستان ہیز سی پیک اور سب کچھ چائنا کے ساتھ, بٹ پاکستان کین ناٹ سروائیو وداؤٹ آئی ایم ایف ایز ویل. ہیرس کے ابھی تک کوئی اس طرح کے ایکسٹرا آرڈنری ریبیلیس پلانز نہیں ہیں اکانومی کو لے کے. واٹ آر دا ریسنٹ شفٹس ان امیریکن پولیٹیکل کنڈیشن جو کہ یہ سارا کچھ افیکٹ کر رہی ہیں؟ اس وقت جو یو ایس کے اندر اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہیں پچھلے 30-40 ایئرس کی. امریکہ میں انٹرسٹ ریٹ اس وقت اپنے ہائیسٹ لیول پہ ہیں. یو ایس کا اپنا جو ڈیٹ ہے وہ بھی اٹس ایٹ اٹس ہائیسٹ لیول, وہ ان کی جو سیلنگ تھی اس کو بھی پار کر چکا ہے. یو ایس کے اندر حیرانی ہوگی آپ کو جان کے, جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے دیٹ ہیز بین ان کنٹریکشن, مطلب وہ ڈاؤن فال پہ ہے پچھلے 8 ماہ سے. امریکہ کی کنڈیشن سے ڈالر کی ڈومیننس تھوڑی سی کم ہونے کی وجہ سے, انٹرنیشنل مارکیٹ کریش ہونے کی وجہ سے باقی کنٹریز فائدہ اٹھا رہی ہیں, تو پاکستان فائدہ کیوں نہیں اٹھا سک رہا؟ ہمارا اپنا اکنامک کانٹیکسٹ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, ڈز ناٹ الاؤ اس ٹو پاس آن دیز بینیفٹس ایک دم سے. آہستہ آہستہ چیزیں امپروو ہوں گی تو ہو سکتا ہے. ٹرمپ ورسز ہیرس جو ہوا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف ایک اسپیچ کی وجہ سے ٹرمپ کی پاپولیرٹی, یا ایک اسپیچ کہ اگر ان کو آپ نے اوپن چیلنج دے دیا کہ ہم دوسرا فیس آف بھی کر لیتے ہیں اور انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, تو اس کی وجہ سے کوئی ایسا بڑا امپیکٹ آئے گا؟ جو ہیرس تھی وہ اوفینسو پہ تھی, ٹرمپ واز آن دا ڈیفینسو. شی ٹچڈ اپون اے فیو پین پوائنٹس. ٹرمپ کے آنے سے کیونکہ یو ایس چائنا کی ٹریڈ وار بڑھے گی تو ٹیرفس لگیں گے, چیزیں مہنگی ہوں گی. پاکستان سمیت جیسے ایسے سارے ممالک ان میں انفلیشنری شاک آ سکتا ہے, تو ٹرمپ کا آنا اٹ سیلف کوئی اکانومی کے لیے بہت زیادہ بہتر نہیں. ویئر از دس ورلڈ گوئنگ, ویئر از دس ورلڈ ہیڈنگ ٹورڈز؟ اٹ ول گیٹ worse before it gets better. Countries are becoming selfish. Countries are becoming more inward looking. ہیلو, السلام علیکم. دس از یور ہوسٹ سمی عادل, ویلکمز یو ٹو اندر ایپیسوڈ آف WTI ٹاکس. آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے جو اس وقت پاکستان ہی نہیں انٹرنیشنل بارڈرز پہ ایک اہم بات اور ایک اہم مباحثہ بنا ہوا ہے. یو ایس کے جنرل الیکشنز اور اس کا امپیکٹ ان دا انٹرنیشنل بارڈرز اینڈ ان دا پاکستانی اکانومی ایز ویل. اینڈ فار دیٹ وی ہیو آور ویری اون مسٹر انرجی اینڈ اکانومک اینالسٹ سر اسامہ رضوی. تھینک یو سمی. اچھا سر, یو ایس کے الیکشنز آ رہے ہیں نومبر 2024 میں. جی, اٹ از اے ٹاپک دیٹ از آن ایوری ونز ماؤتھ, ایوری ونز فیس. ٹھیک ہے. کچھ ایسے امپیکٹس اور کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان میں بھی, انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی, انٹرنیشنل کنٹریز میں بھی, جو کہ یو ایس کے الیکشنز کے ساتھ لنک ہو رہی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ اپنی قیمتی رائے سے جو ہے آج ہمیں ضرور سمی. یو ایس جو ایز اے کنٹری ہے, خالی الیکشنز ہی نہیں, آئی ووڈ لائک ٹو ہائی لائٹ اسپیسیفکلی ون تھنگ, اس کی اکانومی بھی, اس کے انٹرسٹ ریٹس, اس کا فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ جو یو ایس کا سینٹرل بینک ہے, ان سب کی جو موومنٹس ہوتی ہیں, ان سب میں جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, ان سب میں جو اپڈیٹس آتی ہیں, یہ پوری دنیا ان کو دیکھتی ہے. اچھا, پاکستان میں انفارچونیٹلی, اور یہ میں باتیں ریپیٹ کرتا ہوں اور مجھے یہ ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں کیونکہ بات سیم وہی ہے نا, میں بار بار کہوں گا, آپ مجھ سے اگلی بار 10 بار ہی پوچھیں گے, میں 10 بار یہی بات کروں گا. پاکستان میں اسپیسیفکلی جب ہم اکانومی پڑھاتے ہیں یا ٹی وی پہ آتے ہیں لوگ, تو مجھے یہ چیز آبزرو کر کے بڑا عجیب لگتا ہے کہ نان ایگزسٹنٹ ہوتا ہے اس نیریٹو میں, یا اس جو بیان کر رہے ہوتے ہیں, جو تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یو ایس کے اندر کیا ہو رہا ہے یا دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اس کی ایگزامپل دیکھیے کہ پاکستان ایک امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے. اس کی ایگزامپل آپ دیکھیں کہ ایک سرکل ہے جس کا ایک سائڈ سے ایک سلٹ اوپن ہے, تو اور وہ کافی بڑی ہے. تو مطلب پاکستان میں جو ہمارے بجلی کے بل ہیں, جس کی آپ, میں, ہم سب جس سے نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں, فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں, ہم لوگ اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں اس کے اندر. اس کا امپیکٹ اتنے کانٹیننٹس اپارٹ یو ایس کی پالیسی کے اندر یا یو ایس کی پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے آ سکتا ہے. تو اس کنیکشن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ایز سٹیزنز بھی, تاکہ ہم انفارمڈ ڈیسیژن لے سکیں. اگر آپ کو آج سے 1.5-2 سال پہلے پتہ ہوتا کہ یو ایس کے انٹرسٹ ریٹس بڑھنے والے ہیں, 3-4 سال پہلے پتہ ہوتا, پروبیبلی آپ گاڑی اگر آپ نے لینی تھی لیز کرنی تو آپ اسی وقت کر لیتے, ابھی نہ کرتے, کیونکہ وہ بڑھ گئی ہیں تو پاکستان کی بڑھ گئی ہیں. آپ سولر کا جو ورکنگ ہے وہ تب کر لیتے, اب نہ کرتے, جس طرح ریسنٹلی لوگ کر رہے ہیں. سولر کے معاملے میں تو ایک لکی یہ ہوا کہ قیمتیں گر گئی ہیں مزید. بٹ آئی ایم سیئنگ کہ ایون خالی پالیسی میکرز نہیں, عام شہری کو, آپ کو, مجھے, ہم سب لوگوں کو بھی ان چیزوں کے بارے میں انفارمڈ رہنا چاہیے
تاکہ ہم اپنے فائنینشیل ڈیسیجنس اور اپنے بزنس ڈیسیجنس اپنی فیملی کے لے سکیں. اب ہم سب میں سے کوئی نہ کوئی ہر وقت ان چیزوں سے ڈیل کر رہا ہوتا ہے. اب کمنگ بیک ٹو یور کویسچن, تو یو ایس میں ابھی دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہو رہی ہیں سمی. خالی لوگ پالیٹکس کو دیکھ رہے ہیں which is the upcoming elections, which is important of course, but then the other thing important which I would like for us to discuss as well is what is happening with the US economy, specifically in regards to the upcoming meetings of the Federal Reserve Bank of America, unke interest rate and then Pakistan کی economy. تو اس فریم ورک میں I would say کہ ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. سر بالکل جیسے ابھی آپ نے بولا کہ پاکستان کو کیسے یو ایس کی مارکیٹ اور یو ایس کی اکانومی جو ہے افیکٹ کرتی ہے, اس ٹائم پہ وہ شو نہ بھی کر رہے ہوں تو جو ایک سمجھدار بندہ ہے جو ان کو فالو کر رہا ہے یا آپ کہہ لیں پالیٹکس کو فالو کر رہا ہے, اکانومی کو فالو کر رہا ہے, ان کو پتہ ہے کہ امریکہ از ناٹ ایٹ اٹس بیسٹ رائٹ ناؤ. بالکل ہم ایڈمٹ نہیں کر پاتے ایز عام عوام, کیونکہ ہم لوگوں کو بس سکھا دیا گیا نا کہ امریکہ از دا فادر آف دا ورلڈ اینڈ دا اکانومی اینڈ ایوری تھنگ. بٹ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے, اپوزیشن کا بہت زیادہ پریشر ہے. جیسے ابھی جو بائیڈن کی پاپولیرٹی ایک دم سے کم ہوئی ہے بیکاز آف دا اپوزیشن پریشر, اور جو ان کی عوام نے احتجاج کیے ہیں اور کافی چیزوں کا بیک لیش آیا ہے. اس کی وجہ سے جو اکانومی پالیسیز ہیں وہ انٹرنیشنلی بھی جو افیکٹ ہو رہی ہیں, جیسے کہ کینیڈا میں بہت زیادہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایک دم سے رائز ہو گئی ہے. جسٹن ٹروڈو کو کافی زیادہ اپوزیشن کا بیک لیش فیس کرنا پڑ رہا ہے, ارلی الیکشنز کی جو ان کی کالز ہو رہی ہیں. تو واٹ آر دا ریسنٹ شفٹس ان امیریکن پولیٹیکل کنڈیشن جو کہ یہ سارا کچھ افیکٹ کر رہی ہیں؟ بیکاز ہیرس واز آلسو دیئر فرام دا پاسٹ 7 to 8 years, ڈونلڈ ٹرمپ واز آلسو دیئر, جو بائیڈن واز آلسو دیئر, بٹ دے واز گوئنگ ان اے ویری اسموتھ لائن, ان اے ویری کمپوزٹ وے. بٹ یہ اچانک کون سی شفٹس اور کون سا ایک جھٹکا ایسا آیا ہے کہ جو یہ سارا کچھ الٹا سیدھا کر گیا؟ اوکے, ویری نائس کویشچن. سب سے پہلا پوائنٹ اس میں کانٹیکسٹ کے لیے, جب ہم کہتے ہیں کہ امریکہ از ناٹ ایٹ اٹس بیسٹ, جو آپ نے کہا, آئی ایبسلیوٹلی ایگری, بٹ یہ پوائنٹ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے سمی کہ امریکہ از ناٹ ایٹ اٹس بیسٹ وین کمپیئر ٹو اٹس سیلف. ٹھیک ہے, ہمارے سے یا ملک پوری دنیا کے کافی ممالک سے وہ ابھی بھی بہت بہتر ہے. جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کا تھوڑا ڈاؤن فال تو غلط ہے, سلو ڈاؤن آیا ہے, وہ اس کے اپنی پیک کے مطابق ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے ضرور بیچ پہ ذہن میں رکھنا ہے. یہ نہ کمپیئر کرنے لگ جائیں کہ پاکستان کے حالات کی طرح وہاں بھی خرابی ہو رہی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب جو میں کیونکہ اکانومی کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں اس کو, آپ نے جو پوچھا نا کہ میجر شفٹس کیا آئے ہیں, میں اس کو اکانومی کے لینس میں دیکھوں گا. اور اکانومی کے لینس میں دیکھنا بھی چاہیے. ہم پاکستان میں رہتے ہوئے میں اکثر اسٹوڈنٹس کو بھی کہتا ہوں, فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی ان سب ایگزامپلس کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم خود سفر کر رہے ہیں ان سب چیزوں سے. آپ امیجن کریں کہ اس وقت جو یو ایس کے اندر اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ انپریسیڈنٹڈ ہیں پچھلے 30-40 ایئرس کی. ٹھیک ہے, کبھی ایسا نہیں ہوا, 30-40 سال پہلے ہوا تھا, اب وہ دوبارہ ہو رہا ہے. نیچرلی دیٹ ول کریٹ سم فردر آف شوٹس جو کہ پہلے نہیں ہوئیں پولیٹکس میں بھی اور ادروائز بھی. امریکہ میں انٹرسٹ ریٹ اس وقت اپنے ہائیسٹ لیول پہ ہیں. ابھی میں آگے چل کے بتاتا ہوں اس کی امپورٹنس کیا ہے, میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں. امریکہ کے اندر جو کریڈٹ کارڈ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کریڈٹ کارڈز یو ایس کے اندر بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں, اس کو ٹریک کیا جاتا ہے. ڈیلینکوینسی ریٹس ہوتے ہیں کہ کتنے لوگ کریڈٹ کارڈ بل نہیں دے, وہ اپنے ہائیسٹ پوائنٹ پہ ہیں. کریڈٹ کارڈ کا جو ٹوٹل ڈیٹ ہے وہ $1 ٹریلین کراس کر چکا ہے. یو ایس کا اپنا جو ڈیٹ ہے وہ بھی اٹس ایٹ اٹس ہائیسٹ لیول, وہ ان کی جو سیلنگ تھی اس کو بھی پار کر چکا ہے. اچھا, یہ پہلے بھی ہوا ہے لیکن اس طرح کے حالات کے اندر نہیں ہوا. تو کویشچن یہ بھی بن رہا ہے کہ کیا نومبر سے پہلے ایسا ایگزیکٹو ڈیسیجن نہیں ہو سکتا کہ مزید بڑھایا جائے؟ تو کیا جتنا ڈیٹ اب رہ گیا ہے اس کے اندر یو ایس کی گورنمنٹ سب مینیج کر لے گی؟ اس کے ساتھ ساتھ یو ایس چائنا ٹریڈ وار اب ایک دوبارہ شروع ہو رہی ہے. آئل پرائسز ہائیسٹ پوائنٹ پہ تھیں, نیچے آ گئی ہیں. اسٹاک مارکیٹ نے بھی پچھلے دنوں کو $3-4-5 ٹریلین وائپ اوے کیے ہیں اپنے ویلیویشن سے, انسرٹنٹی کی وجہ سے. تو جو عام بندہ ہے نا یو ایس میں بھی, مشیگن یونیورسٹی اس کو ٹریک کرتی ہے, کنزیومر کانفیڈنس انڈیکس کہتے ہیں اس کو, مشیگن یونیورسٹی کا, آپ انٹرنیٹ پہ چیک کر سکتے ہیں. تو دیٹ ریسنٹلی ٹچڈ اٹس لوئسٹ لیولز ایز ویل. اب تھوڑا تھوڑا امپروو ہونا شروع ہوا ہے. About 40% of the Americans cannot handle a surprise expenditure of $1,000. ٹھیک ہے جی. About 60% of the Americans are finding it hard to manage their day-to-day کیا کہتے ہیں ایکسپینسز. تو جو ریئل اکانومی, اس کو بولتے ہیں ریئل اکانومی, ایک ہوتی ہے فائنینشیل اکانومی جو کہ آپ کو اسٹاک مارکیٹ, پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ دنیا کی سب سے بیسٹ پرفارمنس دی ہے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ نے. ٹھیک ہے,
یہ فائنینشیل اکانومی ہے. اس کا میری آپ That's very nice to hear. ہاں لیکن اس کا میری آپ کی زندگی پہ یا ہمارے عام عوام کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں. یہ صرف نمبرز ہوتے ہیں, ٹکرز ہوتے ہیں جو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. پھر ایک ہوتی ہے ریئل اکانومی جس میں ٹیکسٹائلز ہیں یا کہ جس میں فیکٹریز آتی ہیں. یو ایس کے اندر حیرانی ہوگی آپ کو جان کے جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے دیٹ ہیز بین ان کنٹریکشن, مطلب وہ ڈاؤن فال پہ ہے پچھلے 8 ماہ سے. اس کا ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے ISM مینوفیکچرنگ انڈیکس بولتے ہیں اس کو. میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ ری چیک بھی کر سکیں, کوئی چیز سن رہے وہ بھی. تو وہ 50 سے اوپر ہو تو ایکسپینشن ہوتی ہے, 50 سے نیچے ہو تو کنٹریکشن ہوتی ہے. تو پچھلے 8 ماہ سے 50 سے نیچے ہے, 46, 45, 47, 46. سو اٹ مینس دیر آر ایشوز. اچھا ایک اور چیز, یو ایس کے اندر جو پارٹ ٹائم ہائرنگ ہے, اگر آپ گراف دیکھیں تو ویسے کراس بنے گا. پارٹ ٹائم ہائرنگ اسٹریٹ اوپر چلی گئی ہے اور فل ٹائم ہائرنگ نیچے آ گئی ہے. یہ بھی ایک ریزن ہے کہ جو کمپنیز ہیں, جو امپلائرز ہیں, وہ فل ٹائم کمٹ کرنے کا نہیں سوچ رہے امپلائرز کو, اپنی کاسٹ سیو کر رہے ہیں. واٹ دس مینز از دیٹ کہ وہ آگے کچھ اور اکنامک پرابلم دیکھ رہے ہیں, اس لیے پارٹ ٹائم ہائرنگ. یو ایس میں ہر جمعے کو, ہر مہینے کی پہلے جمعے کو ایک رپورٹ آتی ہے, اس کو بولتے ہیں یو ایس جاب رپورٹ. یو ایس جاب رپورٹ کا میں آپ کو بتانا بھی چاہوں گا کہ وہ آتی کیسے ہے. یو ایس جاب رپورٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ دا ورلڈ ہولڈ اٹس بریتھ. جب وہ آ رہی ہوتی ہے اس کی ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں, پھر اصل آتی ہے. اس بار وہ اپنی لوسٹ آئی ہے پچھلے کچھ ماہ کے اندر, 142,000 جابز ایڈ ہوئی ہیں, جب کہ پچھلے کچھ ماہ سے 2 لاکھ 2.5 لاکھ اتنی جابز ایڈ ہو رہی تھی. سو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ اکنامک کانٹیکسٹ ہے جس کے اندر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. ایک اور اس کی انسائٹ یہ ہے کہ ہمیں ہسٹری بتاتی ہے 1930s کا ڈپریشن تھا, 1929 کا اسٹاک مارکیٹ کریش تھا. ہمیں ہسٹری بتاتی ہے جب بھی کسی ملک کی اکانومی خراب ہوتی ہے, حالات خراب ہوتے ہیں, ان ایکوالٹی بڑھتی ہے, تو ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ویکیوم نیچرلی ویکیوم نہیں رہ سکتا, اٹ ہیز ٹو بی فلڈ. تو وہ نارملی پاپولسٹ لیڈرس یا جنہیں ڈیماگوگز بولتے ہیں وہ فل کرتے ہیں. ہٹلر کا رائز یا نازی سوشلسٹ پارٹی جسے نازی بولتے ہیں, نیشنل سوشلسٹ, وہ بھی اکنامک کرائسس کے بعد بڑے تھے. ٹرمپ جو پچھلی بار آیا تھا تب بھی اکنامک کرائسس نے بڑا رول پلے کیا تھا, اور اس بار اس سے بھی برا ہے. ہینس آئی بلیو کہ دیر آر مور چانسز آف ٹرمپ بینگ الیکٹڈ بیکاز ہی کین ٹیپ ان ٹو دس ویکیوم. تو اس کانٹیکسٹ کے اگینسٹ جب آپ دیکھتے ہیں نا یو ایس کے الیکشنز, تو کافی ڈفرینٹ پکچر نظر آتی ہے آپ کو. کل ٹرمپ اور اس کی ڈبیٹ بھی ہوئی تھی. we'll definitely come to that. لیکن میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ کانٹیکسٹ ہے. میں یہ جو شفٹس آپ نے پوچھی تھی آپ کے کویشچن میں, وہ یہ شفٹس ہیں. میں اکنامک شفٹس کو دیکھ رہا ہوں مین, کیونکہ یہ ڈٹرمن کریں گی آگے کی ڈائریکشن. سر جیسے ابھی آپ نے بولا 8 مہینے سے جو ہے یو ایس کا انڈیکس اور وہ سارا کچھ آپ نے اکانومک کنڈیشن بھی بتا دی. آپ نے یہ بھی بتا دیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی جو قیمت ہے وہ گر گئی ہے, اور سارا مطلب انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی جیسے انڈیا کا $82 پہ اس ٹائم پہ, اف آئی ایم ناٹ رانگ اباؤٹ ٹمارو, آپ کو پتہ ہے چینج ود ان منٹس ہوتا ہے, تھوڑے سے اگر فیکٹس غلط ہو تو اس پہ 82 پہ وہ لوگ کمپیٹ کر سکتے ہیں گیس ود انٹرنیشنل مارکیٹ. آئل کی پرائسز بڑھیں تو وہ بڑھا سکتے ہیں, کم کریں تو کم کر سکتے ہیں. ان کا بھی ڈالر کی پرائس کم ہوئی ہے ود بائی دا امیریکن شفٹ جو اس کو کم ہوئی ہے. سر انفارچونیٹلی پاکستان مطلب پاکستانی گورنمنٹ یا ہم لوگ عام عوام سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. ہمارا ڈالر 282 283 پہ ریوالو کر رہا تھا, وہ ادھر ہی ریوالو کر رہا ہے. ہمارا پیٹرول 260 to 270 ریوالو کر رہا تھا, وہیں پہ ریوالو کر رہا ہے. اف آئی ایم ناٹ رانگ پیٹرول کی پرائسز تھوڑی سی زیادہ نیچے نہیں آئی ہیں, کافی نیچے آئی ہیں, گراف اچھا خاصا لو ہے. اور اگر ہم اس کو 2 یا 3 سال سے پہلے سے کمپیئر کریں تو میرے حساب سے پیٹرول کی قیمت پاکستان میں 140 to 150 کے ریوالو کرنی چاہیے, اگر ہم IMF والا ٹیکس نکال دیں اور اپنے قرضے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اگر امریکہ کی کنڈیشن سے ڈالر کی ڈومیننس تھوڑی سی کم ہونے کی وجہ سے, انٹرنیشنل مارکیٹ کریش ہونے کی وجہ سے باقی کنٹریز فائدہ اٹھا رہی ہیں, تو پاکستان فائدہ کیوں نہیں اٹھا سک رہا؟ ٹھیک ہے, ونس اگین اے ویری انٹرسٹنگ اینڈ ریلیونٹ کویشچن. دیکھیں پہلے سمجھیں کہ کرنسی کی ویلیو ڈٹرمن کیسے ہوتی ہے. کرنسی کی ویلیو 2 طرح سے ڈٹرمن ہوتی ہے, 2 طرح کے ایکسچینج ریٹس ہوتے ہیں, فکسڈ اینڈ فلوٹنگ. کچھ اکانومیز نے اپنا جو روپی یا اپنی جو کرنسی ہوتی ہے اس کو پیک کیا ہوتا ہے ڈالر کے اگینسٹ. کچھ اکانومیز نے اس کو فری فلوٹ چھوڑا ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے آسان, جتنی زیادہ آپ کو پتہ کس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی پرائس کیا ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے فری فلوٹ چھوڑا ہوا ہے نا ڈالر کو, تو اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کے اندر ڈالر کی ڈیمانڈ اور سپلائی ڈٹرمن کرے گی آپ کی کرنسی کی ویلیو. پیک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی اگر وہ ایک پوائنٹ سے زیادہ جائے تو سینٹرل بینک اتنے ڈالر ڈال دیتا ہے, یا پھر
انجیکٹ کر دیتا ہے یا پھر اس کو اکانومی سے نکال لیتا ہے تاکہ وہ ایک مینٹین رہے. پاکستان چونکہ IMF کے ساتھ آج کل ان ٹچ ہے, ہم ایک بیل آؤٹ سیک کر رہے ہیں پیکیج, اور IMF کیپٹلزم یا ایک نیو لبرل اکنامک آرڈر کو بلیو کرتا ہے جس کو واشنگٹن کنسنسس بولتے ہیں. اس کے مطابق ہمیشہ فری فلوٹ ہونا چاہیے انٹرسٹ ریٹ. تو پاکستان میں ایشو یہ ہے کہ اور پاکستان کے اندر اکنامک کرائسس چل رہا ہے. ابھی میں 2 پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ کو. ایک تو ہمارا فری فلوٹ ہے. فری فلوٹ میں میں نے آپ کو بتایا ڈیمانڈ اور سپلائی ڈٹرمن کرتی ہے نا ہمارے ڈالر کی ویلیو کو. اب ہمارے یہاں چل رہا ہے اکنامک کرائسس. جب اکنامک کرائسس ہوتا ہے سمی تو دنیا میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, ان کو بولتے ہیں سیف ہیونس. جنت والا ہیون نہیں ہے یہ ہیون دوسرا ہے, ٹھیک ہے, HAVEN ہیون, جس سے کہتے ہیں کوئی شیڈ یا کوئی سیف ہیونس. وہ 2 ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے گولڈ, ایک ہوتا ہے ڈالر. جب اکنامک کرائسس آتا ہے تو پوری دنیا کے انویسٹرز یہ لوگ ان دونوں چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں. دیٹ از وائی یو ہیو سین کہ گولڈ جو ہے اس وقت اپنے ہائیسٹ لیول پہ ہے. ان پاکستان پیپل آر آلسو بائنگ ڈالرز ایز ویل, بیکاز میں نے کیوں کہا کیونکہ انسرٹنٹی ہے. وین پیپل آر بائنگ ڈالرز تو اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ ڈالر کی ڈیمانڈ زیادہ ہو رہی ہے اوبیسلی. اینڈ کسی چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس کی پرائس کو زیادہ ہوتی ہے. ہینس جو ہماری پیرٹی ہے, اس کو بولتے ہیں پیرٹی اکنامکس کی زبان میں, PKR ڈالر پیرٹی ہے, وہ ہماری ڈیپریشیٹڈ رہے گی. اچھا, اب ہمارا آئل امپورٹ ہوتا ہے, ہمارا بلکہ امپورٹ بل کا 25% حصہ انرجی امپورٹس کا ہوتا ہے, اس میں آئل بھی ہے, سب کچھ ہے. پاکستان میں اگر ڈالر انٹرنیشنل ہمارے یہاں سستا ہوتا تو ہمیں تو فائدہ ہونا چاہیے تھا ہمارا وہ. لیکن دوسرا کویشچن یہ کہ کیا پاکستان کو فوراً یہ جو سیونگز ہوں گی پاس آن کرنی چاہیے گورنمنٹ کو لوگوں تک؟ تو میرا اس میں تھوڑا سا انپاپولر اوپینین ہے, نہیں کرنی چاہیے. ابھی آپ یہ بھی دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت فسکل ڈیفیسٹ تو چل رہا ہے نا, ہماری گورنمنٹ کے ڈیٹ چل رہے ہیں. تو ہم ابھی اس سچویشن میں نہیں ہے کہ ہم فوراً کوئی فائدہ ہو تو ہم ایک دم سے پاس آن کر دیں سب کو. اس کے اوپر آرٹیکلس لکھے گئے ہیں, دے کین بی ادر سسٹم ایز ویل, جس کے اندر جو بائکس والے ہیں, رکشا چلاتے ہیں, یا جو ایک خاص انکم کلاس سے رکھتے ہیں, ان تک یہ سبسڈی ضرور جانی چاہیے, بٹ سب کو نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ ایک بندہ پراڈو پہ آ رہا ہے یا ایک بڑی گاڑی پہ آ رہا ہے, اس کو کیوں آپ دیں گے؟ اور ویسے بھی چیزیں نارملائز ہو جاتی ہیں, پرائس کے مطابق لوگ اپنے ایٹیٹیوڈز ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. تو اگر آپ مجھے کہیں کہ یار جتنا وہ کم ہوا ہے ہم ایک دم سے کم کر دیں تو دیٹ ول ناٹ بی ویری بینیفیشیل فار پاکستان. تھرڈلی لاسٹ پوائنٹ, آپ جب IMF کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں نا, میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں, سب کو کہتا ہوں کہ جب یہ ڈسکشنس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اوور آل پکچر دیکھنی پڑتی ہے. اسے بولتے ہیں یو ہیو ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس. پالیسی میکنگ ڈاٹس کنیکٹ کیے بغیر نہیں ہوتی. تو جب آپ ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں تو اب IMF آ گیا پاکستان میں, آپ کہہ رہے ہیں ادھر تو ڈالر کی ویلیو کم ہو گئی ہے, لیکن اور ملکوں میں یہ سلسلہ تو نہیں چل رہا جو پاکستان کا IMF کے ساتھ چل رہا ہے. تو IMF itself won't allow that as well. ابھی بلکہ وہ کون سی گیس سبسڈیز یا کچھ دی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ڈیلے بھی ہوا ہے, اکتوبر تک چلا گیا, which has created further problems. So یہ آپ کے کویشچن کا آنسر ہے. ہمارا اپنا اکنامک کانٹیکسٹ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, does not allow us to pass on these benefits to the extent it can be passed on ایک دم سے. آہستہ آہستہ چیزیں امپروو ہوں گی تو ہو سکتا ہے. سر آئی کمپلیٹلی ایگری ود آپ نے جو مجھے سمجھایا, ہمیں سمجھایا, وہ سب ٹھیک ہے. بٹ آپ کو نہیں لگتا ایک لے آؤٹ پلان ہونا چاہیے کہ اگر چلیں, میں آپ کہتا ہوں کہ اگر اس ڈاؤن فال کی وجہ سے لیٹ سے پاکستان میں پیٹرول اس ٹائم پہ 220 پہ آ گیا ہونا چاہیے تھا, وہ 260 سے 245 پہ 240 پہ آ جائے, جو ایک اچھی فگر گورنمنٹ کے حساب سے بھی بنتی ہے اس پر آ جائے. جیسا آپ نے بولا کہ رکشاز والوں کو, بائکس والوں کو سبسڈی دینی چاہیے, بالکل دینی چاہیے, سب سے پہلے حق ان کا ہونا چاہیے, ان کو دینی چاہیے. بٹ اگر اب اس میں تھوڑی سی ہماری پالیٹکس بھی انوالو ہوگی نا, اگر آپ کو نہیں لگتا کہ جو بیوروکریٹس اور یہاں پہ اوپر والا جو طبقہ ہے ہمارا, اگر ان کو یہ جو فری پیٹرول اور یہ ساری سپلائیز ہیں, ہم لوگ اس پہ اس چیز سے بھی تو کور کر سکتے ہیں نا. بیکاز ہم نے ہمارا سب سے پہلا ہماری گورنمنٹ کا خیال کیا ہونا چاہیے کہ عام عوام, غریب عوام, وہ عوام جو بلو دا پاورٹی لائن زندگی گزاری ہیں, ان کو کیسے فائدہ دینا ہے. آپ نا بڑی آئیڈیل سی بات کر رہے ہو, ایسا ہونا چاہیے لیکن ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا نا. ایگزیکٹلی دیٹ از واٹ آئی ایم سیئنگ, ایسی وہ چیزیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے لیکن وہ نہیں ہوتی. آپ جو بات کر رہے ہو سب یہ بات کرتے ہیں, بٹ کیسا آپ یہ جو ہمارا دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ, یہ سب CSS ایسپیرنٹس ہیں نا, ابھی ان کو بتا دیں کہ ساری ایمینٹیز ختم ہو جائیں گی, آئی کین ٹیل کہ آدھے سے زیادہ لوگ CSS کرنا چھوڑ دیں گے. وی نو دس فار افیکٹ کہ موٹیویشن ہی بڑی عجیب ہوتی ہے CSS کرنے کی. وین آئی ایم ٹیچنگ دا اسٹوڈنٹس تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ کو, کیونکہ آپ نے بیوروکریسی نے پالیسی میکنگ کا پارٹ بننا ہوتا ہے ون وے اور دی ادر, سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ پالیسی میکنگ ایز ویل, بٹ دے ڈونٹ. ان کو صرف ابھی نمبرز سے کنسرن ہے, یہ چیزیں پڑھنی چاہیے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, ان کو بھی پڑھنا چاہیے.
پھر بات لمبی ہو جائے گی. کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ, بڑی ایسی چیزیں جو ہونی چاہیے, میکینزمز ہیں. آپ آتھرز دیکھیں, دا نیوز انٹرنیشنل, میں آپ کو 5-6 آتھرز بتا سکتا ہوں جنہوں نے بتایا ہے کہ سبسڈائزڈ پیٹرول اور یہ سارے پلان کیسے ہو سکتے ہیں. ہماری نیشنل سوشو اکنامک رجسٹری ہے, نادرا کا ڈیٹا ہے, BISP کا ڈیٹا ہے, ان سب کو کنیکٹ کریں, آپ کے پاس نمبرز آ جائیں گے, آپ کے پاس وہ ایگزیکٹ فیکٹس اینڈ فگرز آ جائیں گے کہ کن لوگوں کو سبسڈائز پیٹرول مل سکتا ہے, الیکٹریسٹی مل سکتی ہے. بٹ اس سب کے پیچھے پولیٹیکل ول چاہیے ہوتی ہے, فوکس چاہیے ہوتا ہے. سو آئی مین وی کین ٹاک اباؤٹ دس فار آورز, بٹ اس کا یوزلیس ہے, وہ نہیں ہے. سر میرا مطلب صرف کہنے کا یہ تھا کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو ایک نیگیٹو اسپیکٹ یا ایک نیگیٹو بات پہنچا دی جائے نا لوگوں کو, وہ سمجھ کے بہت جلدی ہضم ہو جاتی ہے. بٹ جو ایک پازیٹیو چیز جیسے آپ نے بتایا کہ ہم اچانک سے کم نہیں کر سکتے ہیں, یہ آدھے سنیں گے, آدھے اس کو سمجھیں گے اور آدھے اس کو کان سے نکال دیں گے. بٹ وہ جو نیگیٹو والی چیز ہے نا کہ ہمارے پہ اگر کرٹیسزم آئے گا, کامنٹس آئیں گے یا کچھ بھی آئے گا, وہ اسی وجہ سے آئے گا کہ ہمارے بیوروکریٹس کیوں نہیں کر رہے. ہاں لیکن وہ ٹھیک ہے, لیکن ریئلٹی چیک دینا بھی تو ضروری ہے نا. میں خالی اسی وجہ سے میں ایک کویشچن لے کے آیا تھا تاکہ لوگوں کو یہ بھی پتہ لگے کہ یہ جو ہم چیزیں نیگیٹو والی دیکھتے ہیں اس کے ساتھ اس کا ایک اور امپیکٹ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک دم سے چیزیں کم نہیں کر سکتے ہیں, بیکاز وہ ایک ایکسپیکٹ دیکھ رہے ہیں نا, کاپی کا ایک پیج دیکھ رہے ہیں, دوسرا صفحہ نہیں دیکھ رہے. اس وجہ سے صرف میں نے وہ کویشچن کیا تھا تاکہ کلیئر ہو جائے, ایک پوری امیج کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا سر, امریکہ کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ٹرمپ ورسز ہیرس جو ہوا ہے. ٹرمپ, اف آئی ایم ناٹ رانگ, ون آف دا موسٹ ڈائنامک لیڈرز جس پاسٹ ہسٹری میں جو بھی آئے ہیں, کسی کو بولنے کا موقع بھی نہیں دیتے جب مطلب اپنی جو ایک فارم میں ہوتے ہیں. یہ جو ان کا فیس آف ہوا ہے جس میں بہت زیادہ جو سوشل میڈیا پہ بھی مس ہیرس #ہیرس PM ہونا شروع ہو گیا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف ایک اسپیچ کی وجہ سے ٹرمپ کی پاپولیرٹی, یا ایک اسپیچ کہ اگر ان کو آپ نے اوپن چیلنج دے دیا کہ ہم دوسرا فیس آف بھی کر لیتے ہیں اور انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, تو اس کی وجہ سے کوئی ایسا بڑا امپیکٹ آئے گا؟ نہیں, یہ تو آپ کو پتہ ہے جس طرح یہاں کا میڈیا ادھر بھی ایسے سینسیشنلزم ہے ایٹسیٹرا. بات یہ ہے کہ آپ اس اسپیچ کو ذرا ان کی اسیس کریں تو 2-3 پوائنٹ ہے کہ جو ہیرس تھی وہ اوفینسو پہ تھی, ٹرمپ واز آن دا ڈیفینسو. دیٹ از بیکاز شی ٹچڈ اپون اے فیو پین پوائنٹس. سب سے پہلا تھا اکانومی کا. دیکھیں اکانومی کا مطلب ٹرمپ کے آنے سے گولڈمن سیکس ہے اور کافی زیادہ بڑے ادارے ہیں جنہوں نے بتایا کہ if Trump comes to the presidency the GDP of the US can fall, اور پتہ نہیں انفلیشنری شاک بولتے ہیں اس کو, مہنگائی کا انفلیشنری شاک. یہ میں نے ایک اور پوڈ کاسٹ پہ بھی کہا ہے. ٹرمپ کے آنے سے کیونکہ US چائنا کی ٹریڈ وار بڑھے گی تو ٹیرفس لگیں گے, چیزیں مہنگی ہوں گی, پاکستان سمیت جیسے ایسے سارے ممالک ان میں انفلیشنری شاک آ سکتا ہے. تو ٹرمپ کا آنا اٹ سیلف کوئی اکانومی کے لیے بہت زیادہ بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے. امیگریشن کے اوپر اس کا بڑا ڈفرینٹ سٹانس ہے. ابھی وال اسٹریٹ جرنل کا ایک آرٹیکل تھا کہ ہاؤ امیگرینٹس ری میڈ دا US مارکیٹ. تو اس کے اندر وہ آپ دیکھیں کہ کتنے ملینز آف امیگرینٹس ہیں جنہوں نے US کی مارکیٹ کو سسٹین کیا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ادھر ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ پیک کر چکا ہے, گرینگ پاپولیشن ہے, پاپولیشن جو ینگ پاپولیشن ہے وہ بڑھ نہیں رہی. تو یہ جو ہیرس تھے نا اس نے اس کو ان پوائنٹس پہ لے کے آئی ہے. بٹ ہیرس کے اوپر تنقید یہ ہے کہ وہ ٹیکس اسپینڈنگ کی بات کر رہی ہے, مڈل کلاس کی بات کر رہی ہے, اور یہ کچھ پوائنٹس میں نے لکھے ہوئے ہیں, لیکن اس نے ابھی تک کوئی فلی آرٹیکولیٹڈ پلان بھی نہیں دیا اس کے بارے میں. سو یہ پولیٹیکل سلوگنیئرنگ بولتے ہیں اس کو, یہ وہ ہو رہی ہے. اٹ از گڈ وٹ شی از ٹاکنگ اباؤٹ, بٹ یہی جو اکنامک کنٹیکسٹ کے اندر اٹ از ناٹ کلیئر ٹو دا پالیسی میکرز یا جو اس کو دیکھتے ہیں قریبی کہ وہ یہ سب کچھ کرے گی کیسے, وہ اس کو کیسے. ٹرمپ آن دی ادر ہینڈ ول پلے جسٹ ہیز دا آئیڈیاز ناٹ دا پلانس. ابھی تک یہ اسے شیئر نہیں کیے. ٹرمپ آن دی ادر ہینڈ از ٹرائنگ ٹو وہی امیگرینٹس. آپ کو پتہ ہے ہم نے پہلے بھی اس پہ کیا تھا کہ دنیا میں اس وقت زینوفوبیا کہنا چاہیے زینوفوبیا, پاکستانوفوبیا ایک ورڈ آیا نہیں آج کل, اسلاموفوبیا, اور ادروائز بھی اوور ٹورزم کے اوپر, ان سب چیزوں کے اوپر نا کافی زیادہ ایک بیک لیش آ رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے ٹورسٹ. اٹس اے ڈفرنٹ ٹاپک بٹ دا ورلڈ از لکنگ ان ورڈز ناؤ. تو ان سب چیزوں کا فائدہ ٹرمپ اٹھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. مائیگرنٹس کے اوپر کہ وہ کیا کر رہے ہیں, کیسز زیادہ تو نہیں ہو رہے ان کے اوپر, لا اینڈ اس کی سچویشن کیا ہے, تو یہ سب کچھ ڈٹرمن کر سکتا ہے ٹرمپ کی سائڈ پہ جو بیلنس ہے. ادروائز ان کی جو اسپیچ تھی اٹ واز اوکے, ٹرمپ واز ان ڈیفینسو, بٹ دیٹ واز اونلی ون اسپیچ. وی ول فائنڈ آؤٹ ہاؤ اٹ پلیز آؤٹ. میجر جو ڈیسائڈ کرے گا فیکٹرس ابھی دیٹ از گوئنگ ٹو بی ہاؤ ول دے ڈیل ود دا اکانومی. عام بندے کی زندگی وہاں کیسے صحیح ہوگی,
جس طرح یہاں کنسرن ہے ادھر بھی وہی کنسرن ہے. جیسے آپ نے پوڈ کاسٹ کے شروع میں بھی کہا تھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ الیکٹ ہو جائے گا. اگر میں بھی ایک عام عوام کی حیثیت سے بھی دیکھوں, مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ٹرمپ الیکٹ ہو جائے گا. اگر ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ اکانومی یا ڈاؤن ٹرینڈ آف امریکہ از ہاؤ اٹ از افیکٹنگ پاکستان, تو ہر ایک پولیٹیکل لیڈر کا اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اپنی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. ٹرمپ کی اپنی ہوں گی, مس ہیرس کی اپنی ہوں گی, بائیڈن کی اپنی تھیں. تو تھوڑا سا اگر آپ ڈفرینشیٹ کر سکیں ہمارے لیے کہ اگر فار ایگزامپل ٹرمپ الیکٹ ہوتا ہے اور مس ہیرس الیکٹ ہوتی ہیں, بیکاز جب تک میچ ہار نہ جاؤ تب تک ہار تو کوئی نہیں مانتا, ٹھیک ہے. تو ہمارے اوپر امپیکٹ کیا آئے گا اس کا؟ دونوں کا علیحدہ علیحدہ. ٹرمپ کے اوپر میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے, اگر ٹرمپ آتا ہے تو دیر از ون تھنگ کہ یو ایس چائنا ٹریڈ وار بڑھے گی. دس ول ریزلٹ ان ٹو مور ٹیرفس اینڈ دس ول ریزلٹ ان ٹو واٹ از کالڈ اے ہوسٹائل انٹرنیشنل ٹریڈ انوائرمنٹ. ان سچ این انوائرمنٹ جب یہ کنفلکٹ بڑھتا ہے تو چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. چیزوں کی قیمتوں میں کموڈیٹیز بھی آتی ہیں جو پاکستان امپورٹ کرتا ہے, چیزوں کی قیمتوں میں پروڈکٹس بھی آتے ہیں جو پاکستان امپورٹ کرتا ہے, چیزوں کی قیمتیں سروسز بھی آتی ہیں جو پاکستان امپورٹ کرتا ہے. اگر آپ کا 25% بل امپورٹ بل انرجی کا ہے تو آپ اگر آئل اینڈ گیس بڑھ گیا, جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ رشیا کی وار کے بعد 5 گنا LNG بڑھ گئی, ہائیسٹ لیول پہ کول پہنچ گیا, اور آپ یہ دونوں چیزیں امپورٹ کر کے اپنی بجلی بناتے ہیں, تو نیچرلی اٹ واز این آؤٹ کم کہ بجلی کے بل بڑھنے تھے, بجلی سستی نہیں ہوگی. تو ٹرمپ کے آنے سے فرسٹ از انفلیشنری شاک دیٹ ول بی ویری بیڈ فار پاکستان. ٹرمپ کے آنے سے دیر ول بی اے ہوسٹائل انوائرمنٹ ان دا انٹرنیشنل ٹریڈ دیٹ ول بی بیڈ فار پاکستان. ٹرمپ کے آنے سے ناؤ دس از ویری امپورٹنٹ, ٹرمپ کے آنے سے یو ایس چائنا کے اختلافات ہو جائیں گے. ناؤ پاکستان از ان دا مڈل, پاکستان ہیز سی پیک اور سب کچھ چائنا کے ساتھ, بٹ پاکستان کین ناٹ سروائیو وداؤٹ IMF ایز ویل. اور یہ بات پہلے بھی کافی بار ہو چکی ہے کہ نیگوشیشنز جو ہیں یہ پھر اور اسٹرکٹ ہو سکتی ہیں. پہلے بھی IMF نے کہا تھا کہ ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں, یو ول ناٹ یوز دس ٹو پے بیک ٹو چائنا. چائنا کین, تو پاکستان کے لیے ڈپلومیٹک جو آف شوٹ ہے نا, ڈپلومیٹک ایک اس کی اسفیئر ہے, اس کے اندر نیویگیشن بہت مشکل ہو جائے گی. ہمیں ایک بڑی تھن لائن ٹائٹ روپ واک کرنی پڑے گی دونوں کے درمیان. تو وی کین فیس ٹف چوائسیز ان دیٹ ریگارڈ ایز ویل. ہیرس کے آنے کی وجہ سے, کیونکہ ہیرس کے ابھی تک کوئی اس طرح کے ایکسٹرا آرڈنری ریبیلیس پلانز نہیں ہیں اکانومی کو لے کے, تو اس کے آنے سے تو یہ انفلیشنری شاک نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے اس نے ایک پوائنٹ پہ کہا بھی ہے کہ میں یہ جو چائنا ٹریڈ وار ہے اس کو بھی ریکنسائل کرانے کی کوشش کروں گی, اور اس کا فوکس زیادہ انورڈ ہے اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے. تو بزنس ایز یوزول چلتا رہے گا, وہ بھی پاکستان کے لیے کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ اپون دیم. بٹ جو میجر افیکٹ ہے, جو نیگیٹو امپیکٹ ہیں اکانومی کے لحاظ سے, وہ ٹرمپ کی وجہ سے آ سکتے ہیں, اور ڈیو ٹو دا ریزنز آئی جسٹ مینشن. سر یہ بہت امپورٹنٹ بات ہوگی ہے, بیکاز میں سوشل میڈیا یوزر کے حساب سے اگر بات کروں نا تو پاکستان میں لوگ ٹرمپ کو جتوانے پہ تلے ہوئے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہوگا دیر مائٹ بی ویریس ریزنز, جی ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں. بٹ یہ جو آپ نے باتیں بتائی ہیں اب یہ سمجھنے والی ہیں کہ اگر ٹرمپ آتا ہے تو صرف آپ کو ایک فائدہ تو چلو شاید ہو جائے, آپ کی میری زندگی پہ نقصان زیادہ ہونے کے چانس ہیں مہنگائی کے لحاظ سے. بیکاز ایک چیز سیلیبریٹ آپ 1 مہینہ کر لو گے, 2 مہینہ کر لو گے, 3 مہینہ کر لو گے, وہ بھی آپ کو گارنٹیڈ نہیں ہے. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہماری باہر نکلی ہے کہ اگر ٹرمپ آتا ہے تو پاکستان کی اکانومی کو مزید جو ہے تھوڑی سی ڈفیکلٹیز, ایکسٹرنل پریشر آئے گا, خالی پاکستان نہیں, پاکستان جیسے تمام ممالک. سر جیسے آپ نے بولا کہ صرف پاکستان میں نہیں, انٹرنیشنلی اس کا جو ہے وہ امپیکٹ آ سکتا ہے. وہی ایز پاکستانیز ہم نے تو 1947 سے پہلے بھی اور 1947 کے بعد بھی کافی زیادہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور پولیٹیکل کنڈیشنز میں فیس کیا ہے, ٹیررزم بھی فیس کیا ہے, کافی کچھ. بٹ انٹرنیشنلی اگر میں یورپ کی خاص طور پہ بات کروں تو میں نے اپنی لائف میں اتنے زیادہ نہیں سنے ہیں کہ وہاں پہ بہت ہی زیادہ کوئی اتنے ہو گئے ہوں کہ بندے مرنا شروع ہو گئے ہوں, یا بٹ اب ہونا شروع ہو گیا سر. اٹ مائٹ بی آف ویریس ریزن جو آپ ہمیں بتائیں گے. جیسے میں نے ابھی پوڈ کاسٹ کے شروع میں بھی بات کی تھی کہ کینیڈا میں اچانک سے جسٹن ٹروڈو کے خلاف ایک جو فارورڈ پلان ہے وہ بن گیا ہے, عوام بھی ہے جو وہ ارلی الیکشنز کا کرنے لگ گئی ہے. بنگلہ دیش تو چلیں ہمارے ساتھ ہی وہ سارا کچھ ہوا, بنگلہ دیش میں بہت بڑا پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی جو چیز ہوگی وہ حسینہ واجد والی وہ ہوگی. رشیا یوکرین وار ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے, حالانکہ بہت دفعہ ہے کہ سیز فائر ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. اسرائیل پیلسٹائن وار ہو گئی. ویئر از دس ورلڈ گوئنگ, ویئر از دس ورلڈ ہیڈنگ ٹورڈز, از اٹ جسٹ دا بگننگ آف دی اینڈ اور واٹ از اٹ؟ ویری نائس کویشچن, اس لحاظ سے کہ سب سوچتے ہیں جو سوچ رہے ہیں. I have a very pessimistic take on it. Not a pessimistic, a realistic take on it. ابھی مطلب وہ کہتے ہیں نا, it will get
worse before it gets better. تو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ پیک ہٹ ہو چکا ہے ان چیزوں کا اور اب چیزیں بہتر ہوں گی، تو ایسا نہیں ہے. وی ہیو اوپن فرنٹس جو آپ نے بھی بتائے ہیں جیو پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر. وی ہیو اوپن فرنٹس، اور یہ اوپن فرنٹس اکثر کموڈیٹیز کی پرائس اور انرجی کی پرائسز کو بڑھا دیتے ہیں، جو کہ پاکستان کے لیے ان حالات میں بڑا ایک نیگیٹو ثابت ہو سکتا ہے. اگر 2025 میں بھی کچھ ہوتا ہے نا، آئل بڑھ جائے، گیس بڑھ جائے، LNG کول پرائسز بڑھ جائیں، اٹ کین پروو ویری ڈیٹریمنٹل ٹو پاکستانز اکانومی. I repeat it because it is very important کہ ہم یہ سب چیز سمجھیں. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ in case of policy making, in case of the orientation of the world, I continue to say that countries are becoming selfish, countries are becoming more inward looking. Ideological collective ایک ہوتا تھا نظریاتی طور پہ، جو اب وہ نظریات پیچھے رہ گئے ہیں. crude real stark realities of the world have triumphed, اور اب ممالک ان ریئلٹیز کے اوپر اپنے ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں. ایز سچ جو بلاکس کی پالیٹکس ہے، یا جیسے ریئل پالیٹک بولتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی زبان میں، جیو پالیٹکس 101، یہ اوفینسو ریئلزم کا جو دنیا ہے نا، یہ زیادہ اب سامنے آ جائے گی. تو کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان مائٹ ہیو ٹو ٹیک سم آؤٹ رائٹ ڈیسیجنس. وہ کسی بلاک کا حصہ بننا ہے، یا وہ آپ نے کسی کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا، ڈپلومیٹک نیویگیشن کیسے کرنی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں بولیویا کو، پیرو کو، کینیا کو، نیو یارک ٹائمز نے اس کے اوپر آرٹیکل بھی لکھا تھا. ادھر سب میں یہی حالات چل رہے ہیں. آپ ملک کا نام ہٹائیں، ایک ہی آرٹیکل میں ڈفرینٹ کنٹریز کا نام لکھیں، ان سے یہ کہ یار یہ اٹ ہولڈس ٹرو فار ایوری ون. سو جو دنیا اس وقت، وہ ہائیسٹ ڈیٹ اس وقت چل رہا ہے دنیا میں، $315 ٹریلین کا ڈیٹ ہے، جس میں سے آدھے سے زیادہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اوپر ہے. کلائمیٹ چینج کا ایشو ڈیولپنگ کنٹریز کے اوپر ہے. پولیٹیکل اپہیول ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ہے. اینڈ دیز آر دی ایلیمنٹس جو کہ لانگر ٹرم کے اندر، آج سے 10-15 سال بعد اسٹل ایگزسٹ کریں گے. اس کی وجہ سے کلائمیٹ ریفیوجیز بن رہے ہیں. اکنامک ریفیوجی ایک ٹرم آ گئی ہے. اینڈ یو ول بی سرپرائز ٹو نو ایون پیپل فرام نیوزی لینڈ where all the people are going, 150,000 people from New Zealand flew وہاں سے نکل گئے ہیں ایز اکنامک ریفیوجیز. تو ان اے وے دنیا میں ہر جگہ اپہیول چل رہا ہے. وہ جس کو میرا ایک فیوریٹ آتھر ہے نا، کرسٹوفر ہابسن، وہ کہتا ہے ٹوائلائٹ آف دی امپائر. میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو. سو ویئر ان دا ٹوائلائٹ. پتہ نہیں کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، ہم نے دیکھنا کیا ہوگا اس کے بعد، بٹ وی آر ان دی مڈل آف سم تھنگ. دیر آر بگ چینجز کمنگ. اٹ ول ٹیک 1 or 2 decades, بٹ یہ جو اپہیول کا دور ہے نا، یہ it hasn't reached its peak yet, unfortunately. Next year will be as tough or might be more tougher than the current one. سر اب یہ آپ نے بات کی ہے تو اس سے مجھے ایک چیز، ساری باتیں ہم نے کر لیں، پاکستان کو ریلیٹ کر لیا، آل اوور دا ورلڈ کی بات کر لی. آپ نے بولا 2025 کین بی مور ٹفر دین 2024. تو واٹ اسٹیپس کین پاکستان ٹیک ٹو، مطلب اپنی آگے کی فیوچر کی جو پوزیشن ہے اس کو بیٹر کرنے کے لیے، یو ایس کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، واٹس ایور جو بھی ہمارے ریلیشنس چل رہے ہیں، جس کے ساتھ بھی چل رہے ہیں، کون سے ایسے امپورٹنٹ لیسنز ہیں، کون سی ایسی امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں جن کو پاکستان کو لک آفٹر کرنا چاہیے، تاکہ 2025 میں اگر ہم لوگوں کو کوئی ایسا ایڈوانٹیج یا ڈس ایڈوانٹیج ملتا ہے تو ہم اپنی سوچ بھی رکھ سکیں. دیکھیں، میں ایک چیز ہی، ٹائم کم ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. نیشنل سیکورٹی کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے انرجی سیکورٹی. اور میں اگر اف یو آسک ان 1 word 2 words میں بتائیں کہ پاکستان کی انرجی سیکورٹی، ہمیں اگر ان سب چیزوں سے بچنا ہے، ہمیں اپنی آئل اینڈ گیس ریزروس کو ٹیپ ان کرنا ہے. ابھی ریسنٹ نیوز بھی آئی ہوئی ہے کہ پاکستان میں آئل اینڈ گیس ریزرو نکلے ہیں کافی بڑے. وہ دیکھیں گے کہ فیزیبل کتنے ہیں. اگر ہم اپنی انرجی سیکورٹی کو بہتر کر سکتے ہیں تو اس سے دا فالوئنگ تھنگز ول ہیپن. یو اینڈ آئی ایز کنزیومرس، ہمیں افورڈیبل انرجی ملے گی، ہمارے پاس ڈسپوزیبل انکم آئے گی، زیادہ بچے گی، ہم اسپینڈ زیادہ کریں گے، جس کی وجہ سے بزنسز گرو کریں گے. اگر انرجی اچھی ہوگی، افورڈیبل ہوگی، تو ہماری جو ٹیکسٹائلز کی فرم ہے یا ہماری اوور آل انڈسٹری ہے وہ بڑھے گی، روزگار کے مواقع بڑھیں گے، فیملیز کو کام ملے گا، وہ لوگ بھی اسپینڈ کریں گے. اب ٹیکنیکلی دیکھیں تو یہ اسپینڈنگ، کنزمپشن، یہ سب GDP کا بہت بڑا پارٹ ہوتا ہے. ہماری GDP گرو کر سکتی ہے. ٹیکس کا ٹارگیٹ مس ہو گیا ابھی ₹98 بلین سے 100 بلین سے جولائی ٹو اگست کے پیریڈ میں. ٹیکس زیادہ آپ لے سکتے ہیں. تو انرجی کا مسئلہ حل کرنے سے آپ کے باقی سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. آپ کی فوڈ پرائسز نارملائز ہو جائیں گی، کیونکہ یہی پیٹرول ڈلوا کے لوگ ٹرالیز لے کے جاتے ہیں مارکیٹس میں، مارکیٹس ادھر آتے ہیں. پیٹرول بڑھ گیا ہے تو وہی ٹماٹر بھی بڑھ جائیں گے، پیاز بھی. اس کی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تو انرجی، اگر آپ انرجی یہ جو آپ کی سیلف سفیشینٹ ہو جائیں، اس کے اندر اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں، جو کہ گورنمنٹ نہیں کرتی. مجھے اس پہ ہمیشہ وی نیڈ ٹو ڈرل مور آئل اینڈ گیس.
آپ میرے سے اگلے کسی پوڈ کاسٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں ہمیں تو رینیوبل پہ کام کرنا چاہیے. وائی ایکسپلین وائی. بٹ انرجی سیکورٹی کو پاکستان کو ریزالو کرنا چاہیے تاکہ 2025 میں ہم ایکسٹرنل شاک سے بچے رہیں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت اچھی پروڈکٹیو گفتگو ہو گئی. آلویز اے پلیجر. تھینک یو ایوری ون, دس واز اٹ فرام دس ایپیسوڈ آف WTI ٹاکس. اس امید, اس دعا, اس توقع کے ساتھ کہ پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. اپنے میزبان سمیع عادل کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.